سنیے، فلک فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، صفے باندھے کھڑے حور و ملائک، صفے باندھے کھڑے حور و ملائک، کوئی نغمہ سا گایا جا رہا ہے، سبحان اللہ کہہ دو بھائی خوشی، کوئی نغمہ سا گایا جا رہا، صفے باندھے کھڑے حور و ملائک، کوئی نغمہ سا گایا جا رہا ہے، کوئی نغمہ سا گایا جا رہا۔ معراج کی واقعے کی بات ہو رہی ہے، ہوئے ہیں حضرت جبریل، ہوئے ہیں حضرت جبریل حاضر پیغام حق سنایا جا رہا ہے۔ اللہ نے بھیجا تھا نا جبریل علیہ السلام کو، جا کے کہو کہ آج معراج کرانی ہے۔ ہوئے ہیں حاضر حضرت جبریل، کوئی پیغام حق سنایا جا، حق اللہ کی ذات ہے، اس کا پیغام۔ ہوئے ہیں حاضر حضرت جبریل، کوئی پیغام حق سنایا جا۔ بڑا مقام ہے ہمارے نبی کا، بڑا مقام، خوش نصیب ہے ہم آپ کے امتی ہیں۔ ہوئے ہیں حضرت جبریل حاضر، کوئی پیغام میں حق سنایا جا رہا ہے، کوئی پیغام میں حق سنایا جا رہا ہے۔ زمین سے تا عرش معلا، یعنی زمین سے بھی معراج ہوئی، مسجد اقصی عرش تک بھی، زمین سے عرش سے بھی آگے گئے، زمین سے تا عرش معلا، نبی کا نور چھایا جا رہا، جدھر جا رہے ہیں استقبال ہو رہا ہے، یہاں بھی زمین پر بھی انبیاء استقبال، آسمانوں بھی انبیاء فرشتے، زمین سے تا عرش معلا، زمین سے تا عرش معلا، نبی کا نور چھایا جا رہا، نبی کا نور چھایا جا رہا۔ معراج نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے بہت اہم معجزہ، بہت سے انبیاء کو معراج ہوئے، مگر جس طرح کا معراج آپ کی اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، ایسا معراج کسی کو نصیب نہیں۔ ہاں، ہم جب کہتے ہیں کہ سب انبیاء کو زمین پر معراج ہوئے، ہمارے آقا آخری نبی حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج لامقام میں ہوئی۔ تو صاحب ایک نکتہ، ایک نبیوں کی صف میں ایسے بھی ہیں جو آسمانوں پر بھی معراج کرنے گئے تھے، ایک نبی، سب کو زمین پر معراج ہوئی، ایک گئے تھے لیکن وہ صرف 7ویں آسمان تک، لامقام ہے نہیں۔ اور پھر کہاں انبیاء اور کہاں امام الانبیاء، امام کا مقام، کہاں مقتدی کا مقام،
اب آپ کے ذہن میں آتا ہوگا بھی سب نبی زمین پر معراج ہوئی تو آخر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون سے نبی تھے جو آسمان تک بھی چلے گئے، جن کو جنت تک رسائی ہو گئی؟ اور آپ حیران ہوں گے آج بھی وہ نبی جنت میں ہے، آج بھی نبی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے۔ یاد کرو ادریس علیہ السلام کو، وہ اللہ کے سچے نبی رسول تھے، بہت لاڈلے رسول۔ ایک دن غور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ آسمان سے جو یہ سورج چمک رہا ہے، اس کی تپش، اس کی گرمی، اس کی کرنیں پھوٹنا اور چھپ جانا، یہ سارا کیوں نہ دیکھا جائے؟ تو دل میں جب خیال آئے تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، میرے پیغمبر سے کہو تمہاری خواہش آج پوری کر دی جائے گی، جو کہو گے پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ بھی اپنے پیاروں کا خیال کرتا ہے۔ اگر بندے تجھے اللہ کا خیال ہو تو اللہ ہمارا بھی خیال رکھے گا، ہمیں اللہ کا خیال ہوگا تو اللہ ہمارا خیال رکھے گا۔ حضرت ادریس کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے آپ کو آسمان کی یا جہاں آپ چاہتے ہیں سیر کرائی جائے، جو آپ چاہتے ہیں آپ کی بات مانی جائے۔ کہا ٹھیک ہے لے چلو۔ سورج پہ سیر کرائی، سورج کے جو فرشتے ہیں، سورج پر متعین فرشتے ہیں، ان سے ملوایا گیا، انہوں نے استقبال کیا۔ سورج کی نشیب و فراز دیکھے، ابھرنا، چپکنا، لپٹنا، تیز ہونا، کم ہونا، زیادہ ہونا، ڈوب جانا۔ آسمان کی سیر کراؤ، کرا دی گئی۔ اب کیا حکم ہے؟ بعض روایتوں نے لکھا کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میری روح نکالو۔ جب انہوں نے روح نکال لی تو کہا جب روح نکال لو گے تھوڑی دیر بعد میرے جسم میں دوبارہ ڈال دینا۔ یہ کس مرحلے پہ انہوں نے کہا تھا اس کا کنفرمیشن نہیں ہے، ہوا تھا ایسا۔ یہ حدیث سے ثابت بات ہے اور تفاسیر میں موجود ہے۔ روح نکال کر فرشتوں نے دوبارہ موت دے کر دوبارہ زندگی مل گئی۔ کہا اب سیر کراؤ۔ سورج کی سیر کر لی، آسمانوں کی سیر کر لی، کہا اب جنت دکھاؤ۔ جنت جانے سے پہلے دوزخ بھی دیکھ لیا کہ ہر بندے نے پہلے دوزخ سے پل صراط سے گزرنا ہے نا، تاکہ نعمتوں کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب نعمتیں نہیں ہوتی۔ پہلے دکھایا جائے سزا، پھر دی جائے جزا، پھر جزا کی قدر ہوگی۔ ڈائریکٹ جزا جنت مل جائے تو کیا قدر میں کمی ہوگی، آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ دوزخ سے ہم جو بچے ہیں وہ کتنا خطرناک تھا، دوزخ میں کتنا گمبھیر معاملہ تھا۔ اگر اس کا علم ہو، دوزخ کی تپش کا، دوزخ کی پنش کا، اس کے اندر ہونے والی سزاؤں کا مشاہدہ کیا جائے، علم الیقین سے گزرا جائے تو جنت میں بہت راحت آئے گی۔ ویسے بے قدری ہوگی۔ جو خود کما کر امیر ہوتا ہے اسے احساس ہے، جو خاندانی امیر ہوتا ہے بچے لٹاتے ہیں انہوں نے مشکلات دے کر نہیں۔ تو دوزخ بھی دکھا دی۔ اب آخری میں کہا مجھے جنت میں لے جاؤ، جنت میں لے گئے، جنت کی سیر کی اور سر کر کے جب ساری جنت گھوم کر بیٹھ گئے، فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اب ہمیں آپ کو واپس زمین پر لے جانا ہے، آپ نے واپس زمین پر جانا ہے۔ حضرت پیغمبر نے کہا، ادریس علیہ السلام نے کہا میں نے اب جنت سے واپس نہیں جانا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ فرشتے حیران پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو زمین پر ان کی قبر بننی تھی، ان کو موت دینی تھی، بھی ہمارا روٹین ہے، قبر بننی ہے زمین پہ، پکی مٹی والی نہیں تو کسی جانور کے پیٹ کو قبر بنا دیں گے، جانور کھا لے گا، پانی میں گرا دیں گے، جلا دیں گے،
قبر کا منظر تو ہے نا. تو اس مراحل سے گزرے بغیر اب جنت میں سیر. اللہ پریشان اللہ کی بارگاہ سے رجوع کیا. سدرۃ المنتہا اللہ یہ معاملہ ہے. پیغمبر کو ہم نے سارے مرحلوں سے گزارا. ہمیں کہا پیغمبر نے روح قبض کر لو پھر ڈال دینا, ہم نے مان لیا. پھر کہا ہمیں چاند سورج دکھاؤ, ہم نے سیر کرا دی. پھر کہا دوزخ دکھاؤ, ہم نے دکھا دی. پھر کہا جنت میں لے جاؤ, ہم نے جنت میں لے گئے. اے باری تعالیٰ آپ کا حکم تھا میرے پیغمبر کے ساتھ رہو, جو کہتے ہیں وہ کرتے جاؤ. جو کہتے گئے ہم کرتے گئے. اب وہ جنت سے باہر آنے دنیا میں لوٹ جانے سے انکار کرتے ہیں. اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے فردر کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے جب کہا ہے کہ ایک دفعہ موت دیں گے پھر زندہ کریں گے, پھر کبھی موت نہیں دیں گے. کہا ہے جی رب ذوالجلال, آپ کو بھی علم ہے, لوح محفوظ میں پڑھا ہے جی بالکل. ایک دفعہ موت آئے گی, ایک دفعہ, بار بار موت نہیں آئے گی, ایک دفعہ موت آئے گی. اور اس کے بعد پھر جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا دوبارہ موت. تو جب پیغمبر موت سے گزر کر پھر زندگی میں دوبارہ میں آ چکے ہیں تو اب انہیں جنت میں رہنے دو, اب وہیں رہیں, تم جاؤ اپنے اپنے کام کرو. آج بھی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت پیغمبر ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں. حضرت جبریل حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج جنت تک, اور پیغمبروں کی صفوں میں یہ واحد ہیں جو جنت تک معراج کے مرتبے پر پہنچ گئے. باقی سب انبیاء زمین پر معراج کرتے رہے. یہ واحد پیغمبر ہیں جو جنت تک پہنچ گئے. لیکن یہ ایک ہی پیغمبر جنت تک پہنچے. ہمارے نبی کی معراج تو اس سے بھی آگے ہے, لامکان سے بھی آگے ہے, سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے, رف سے بھی آگے ہے, اور ایسی جگہ پہ ہے جہاں زمان مکان قیام ادھر ادھر نیچے اوپر گرمی سردی کوئی مادی کوئی لامادی کچھ بھی نہیں, لا یعنی کچھ بھی نہیں. اس جگہ پر جا کر اللہ نے ہمارے حبیب کو اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرایا. اور معراج کی کہانی پڑھنی ضروری ہے. نیک لوگوں کے تذکرے بھی عبادت میں شامل ہیں. بہت ساری باتیں نیک لوگوں کی جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں ان سے سبق مل جاتا ہے. جو پہلے میں بتا دیتا ہوں وہ آخر میں نے کہنی تھی. فرمایا معراج کے رات واپس آ کے اپنی معراج کی سارے تذکرے فرمائے. سب کچھ بتانے کے بعد فرمایا امتیو تمہارے لیے بھی معراج ہے, تمہارے لیے بھی معراج ہے. وہ کیا اللہ کے نبی؟ الصلاۃ معراج المومنین, تمہارے لیے بھی معراج لایا ہوں, تمہارے لیے ہمارے لیے بھی معراج لایا ہوں. یہ سبق ملا نا معراج کی کہانی سے کہ خالی نعتیں پڑھ کے معراج کے تذکرے کر سے بات نہیں بنے گی. جب تک محبوب کی ہر بات کو اپنے دامن میں نہیں سمیٹو گے, اپنی زندگی میں ہر لمحے مرحلے پر محبوب کی اداؤں کو لاگو نہیں کریں گے, بات نہیں بنے گی. اب جبریل آ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. رات کا وقت ہے, 27ویں معراج کی رات ہے. سورج بھی چاند بھی ڈوب گیا ہے, سورج ویسے ڈوب چکا تھا. اب کیا کریں؟ جناب جدھر لیٹے ہیں وہ ام ہانی آپ کی پھوپھی زاد یا خالہ زاد بہن کزن تھیں. آج آپ اپنے گھر میں بھی نہیں, مسجد میں نہیں بھی, کعبے میں نہیں, کہیں اور مہمان بنے ہیں. جبریل ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھی پہنچ گیا. جناب آرام فرما رہے ہیں, اور جناب کو آرام سے اٹھانے کا انداز بھی علیحدہ تھا. کھڑا ہو گیا, کیسے اٹھاؤں جناب کو, آرام فرمائیں. جدھر جناب جاتے ہیں ادھر ہی اللہ کا کلام جاتا ہے.
جدھر جناب بیٹھے سوٹھے چلتے جا رہے ہیں وہیں جبریل جا رہا ہے، وہیں ملائک جا رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے۔ کھڑا ہو گیا، کیسے جگاؤں کہیں بے ادب نہ ہو جاؤں۔ یاد آ رہا تھا وہ واقعہ، اسرائیل نے جب موسیٰ کلیم اللہ سے بات کی تھی، موت دینے آیا ہوں، تھپڑ پڑا تھا، آنکھ نکل گئی تھی، بے ادبی تصور ہوئی تھی، اب کیسے منتخب کروں، انتخاب کس بات سے شروعات کروں، جناب کو کیسے جگاؤں؟ تو پھر اپنے من سے سوچتے سوچتے جبریل اس نتیجے پر پہنچے کہ آواز دوں گا چونکیں گے، بے ادبی نہ ہو جائے، جناب کے قدموں کی طرف کھڑے ہو کے جناب کے پاؤں کے تلووں کو بوسہ دینے لگے۔ اور آخری بات، عاشق نے اپنے تصور سے جبریل سے پوچھا، جب تو نے محبوب کے قدم بوسی کی تھی ذائقہ کیا تھا؟ ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے بھائی، ہر چیز ذائقہ رکھتی ہے، ذائقہ کیا تھا؟ کڑوا، میٹھا، سمیل، خوشبو، کیا؟ تو شاعر کے انداز میں جو جبریل کی عکاسی کی ہے شاعر نے، نہ جنت نہ جنت کی کلیاں میں دیکھا۔ اب جنت کے باسی ہیں جبریل، جنت میں کیا راحت نہیں ہے، کیا ذائقہ وہاں جو نہیں ہے؟ نہ جنت نہ جنت کی کلیاں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھ، ہر کلی کا اپنی خوشبو ذائقہ ہے، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو معراج کی باتیں کریں گے آئندہ جمعہ۔